السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، قبر کے بچھو کے بارے میں ایک شخص کا بیان کیا گیا سچا واقعہ اسی کی زبانی سنیے۔ میں ضلع حصار سرسا کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے کے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا۔ ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضا میں کسی ہاتھی کی چنگھاڑ گونجی اور بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ میں وہ غیر معمولی چنگھاڑ سن کر برقی سرعت سے اٹھ کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام۔ پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے عقب میں جمع ہوتی چلی گئیں، گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا۔ آس پاس درخت تو بے شمار تھے، لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر کو برداشت کر سکتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میرا ذہن اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ دفعتاً زمین یوں تھرا اٹھی جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تعاقب میں پایا۔ میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا، لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ سیاہ عفریت موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پہنچ کر میرا کچومر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک گنبد نما عمارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگ آئی ہو۔ بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نما عمارت کا گنبد تھا۔ داخلے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی نما جگہ تھی۔ ایک پل میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا۔ وسط میں پختہ قبر تھی اور اس کے عین اوپر چھت سے ایک آہنی زنجیر لٹک رہی تھی۔ اندر بمشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا۔ صد شکر کا مقام تھا کہ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا۔ جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی، مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوسان جواب دے جاتے، قبر کے سرہانے ایک شگاف نما مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رینگنے لگا۔ جوں ہی بچھو قبر سے نکلا، چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپتا نامعلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوجھا تو چھت سے لٹکی زنجیر کو تھام کر فضا میں جھول گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی زد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے عین اوپر فضا میں معلق تھا۔ جیسے ہی ہاتھی کی سونڈ چکر کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی، سیاہ بچھو اس کی زد میں آ گیا۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔
थोड़ी देर तक फ़िज़ा में खड़खड़ाहट सी गूंजती रही और फिर हर सौ मौत का सुकूत छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान न था। शायद वो सूंड लगते ही गिरकर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी उसकी जहर की ताब न लाकर जान से हाथ धो चुका था। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा, तो जंजीर छोड़कर नीचे उतर आया। जो ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा, तो मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि हाथी यूं आड़ा तिरछा पड़ा था कि मुझे उसे पार करने के लिए उसके ऊपर कदम जमाना था। तमाम तर खौफ के बावजूद मैं उस मकाम से दूर जाना चाहता था। इसके लिए मुर्दा हाथी के वजूद पर से दम जुमाकर गुजरने के सिवा कोई चारा न था। हाथी का देव हैकल वजूद इस कदर हैबतनाक था कि उसकी मौत के यकीन होने के बावजूद उसके ऊपर पाँव रखने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। चारों नाचार मैंने हिम्मत मुजतमे करके उस पर पाँव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा पाँव उसके वजूद में यूं उतर गया जैसे गोश्त पोस्त के बजाय हाथी का वजूद मोम से बना हो। अगले ही लम्हे में अपना पाँव घसीट कर एक ही जुस्त में इस तरह हाथी को पार कर गया कि मेरा दूसरा कदम उसके वजूद से मस भी ना हुआ। लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर जो क़यामत बीती, वो क़यामत तक के लिए मुझे नमूना इबरत बना गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नज़र डालता हूँ तो वो सारा मंज़र मेरी आँखों के सामने यूँ ताज़ा हो जाता है जैसे कल की ही बात हो। इतना कहकर उसने अपनी दाएं टांग से तहबंद का पल्लू ऊपर को सरकाया और देखने वालों ने बेइख्तियार अपनी आंखें बंद कर लीं। घुटने से टखने तक गोश्त का नामो निशान तक न था। स्याही माइल हड्डी के नाम पर उसकी बोसीदा टांग सबके सामने थी। पाँव का बाकी हिस्सा शायद जूते ने ढांप रखा था। घुटने से नीचे पीप का उभार भी साफ देखा जा सकता था। कब्र के उस बिच्छू में इतना सरीउल असर जहर था कि हाथी को उसे छू जाना ही ना सिर्फ हाथी के वजूद पानी पानी कर गया, बल्कि उस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए दर्स इबरत बना गया। खुदा जाने साहिब कब्र को क़यामत तक अभी कितना अजाब झेलना था। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अजाब कब्र से महफूज रखे।